بے حیائی میں سب سے بڑا دخل عورت کا ہوتا ہے، بے حیائی میں سب سے بڑا دخل عورت کا ہوتا ہے۔ چنانچہ فرمایا بخاری کی روایت حدیث نمبر 5096، ما ترکت بعدی فتنةً اضر علی الرجال من النساء، میں نے میری امت پر اس سے بڑا آزمائش والا فتنہ نہیں چھوڑا عورتوں سے بڑھ کر۔ عورتوں سے بڑھ کر میری امت کے لیے کوئی چیز فتنے کا ذریعہ نہیں ہے، یعنی عورت انسان کے لیے سب سے بڑا فتنہ ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہر عورت فتنہ ہے، مخصوص عورتیں فتنے کا سبب بنتی ہیں جو بے حیائی اپناتی ہیں، جو حیا اور پاک دامنی میں رہتی ہیں، وہ بے حیائی کے فتنے میں مبتلا نہیں ہیں، وہ دوسرے طریقے سے فتنے میں مبتلا کر سکتی ہیں، لیکن عورت مجموعی طور پر من جملہ وہ بڑا فتنہ ہے مرد کے لیے۔ اسی واسطے دوسری حدیث مسلم شریف کی فرمایا حدیث نمبر 2742، فاتقوا الدنیا واتقوا النساء، دنیا سے بچو عورتوں سے بچو، فإن اول فتنة بنی اسرائیل کانت فی النساء، بنی اسرائیل کا سب سے پہلا فتنہ وہ عورت کے ذریعے سے ہوا تھا۔ بنی اسرائیل پر آزمائش جو آئی اور امتحانات کا سلسلہ اور تنزلی اور عذابات کا سلسلہ جو شروع ہوا وہ عورت کے ذریعے سے ہوا ہے۔ آج عورت، علماء نے لکھا، عورت سے صرف ایک مرد تباہ نہیں ہوتا ہے، عورت سے خاندان تباہ ہو سکتا ہے، یہ قوم تباہ ہو سکتی ہے جب عورت بے حیائی پر اتر آتی ہے۔ آج دیکھ لیجئے ملکوں کے قوانین، دوسرا نکاح نہیں کرنا، دوسرا نکاح کرنا کرائم ہے۔ ہاں، اپنی مرضی سے شادی کے بعد بھی شوہر 10 عورتوں سے تعلق رکھے، مرضی سے، قانونی آزادی حاصل ہے۔ اپنی مرضی سے شادی شدہ بیوی جو کسی شوہر کی بیوی ہے، شوہر زندہ ہے، قابل ہے، اس کے باوجود بھی وہ کسی غیر مرد اور پرائے مرد سے اگر تعلق رکھے، شوہر کو بھی آبجیکشن کرنے کا اختیار نہیں رہے گا، وہ اس کی آزادی ہے۔ آپ دیکھ لیں اس میں کیا معلوم ہوا کہ خاندان اور پریوار، ایک نسل، ایک نسب کہاں محفوظ رہے گا؟ میری بیوی جب میری نہیں ہے، میرا شوہر جب میرا نہیں ہے، وہ پوری پبلک کا ہو سکتا ہے، وہ سوشل ورکر کی طرح ہر ایک کی سیوا کر سکتا ہے، تو پھر اس سے پیدا ہونے والی اولاد حلال کی ہے کہ حرام کی ہے؟ یہ اللہ کی دین ہے کہ یہ پبلک کا چندہ ہے؟ کیسے معلوم ہوگا؟ نسب ختم ہو جاتا ہے بے حیائی کی وجہ سے، خاندان تباہ ہو جاتے ہیں بے حیائی کی وجہ سے۔ کتنی بات گہری بات اللہ کے نبی نے فرمائی۔ اسی واسطے ان تمام بدکاری کے راستوں کو بند کرنے کے لیے حیا کی تعلیم دی گئی۔